رکوع سے سر اٹھانے کی دعا۔ رکوع سے سر اٹھانا ایک شخص دن میں 17 مرتبہ کرتا ہے، کم از کم علی الاقل، اگر نفلی نمازوں کو چھوڑ دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس رکوع سے سر اٹھانے کے باب میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جب رکوع کرتا ہے بندہ دعائیں پڑھتا ہے، اس کے بعد بندہ بولتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس رب نے اپنے بندے کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد کیا پڑھتا ہے بندہ؟ اللہم ربنا لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے یہ تعریفیں ہیں، اللہ لہذا معلوم ہو، اللہم پکارنا عبادت ہے، تعریف کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاع بن رافع الزرقی وغیرہ کی روایت سے منقول ہے، جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھائی اور جب رکوع سے سر اٹھایا، فلما رفع رأسہ من الرکعہ، یعنی رکوع کو رکعت بھی کہا جاتا ہے، کہ جب آپ نے رکعت سے یعنی رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آپ نے فرمایا رأیت، میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتوں کو دیکھا، کلہم یبتدرون ایہم یکتبها اول، ہر ایک اس بات پر مبادرت کر رہا تھا، مسابقت کر رہا تھا کہ ان الفاظ کا ثواب سب سے پہلے لکھے۔ گویا کہ یہ کلمات 30 سے زائد فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، سجدے میں جانے کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں؟ اللہ کے لیے صلاۃ کا مذاق نہ بنائیں اور اس دعا کو یاد کر کے اس کا اہتمام کریں۔ اللہم ربنا لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، حمدن کثیرا طیبا، ایسی حمد جو کثرت سے ہے، پاکی والی ہے، جس میں طیب باتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، مبارکن فی، اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ بابرکت ہے، ملء السماوات و ملء الارض، تعریف کتنی؟ آسمان کے برابر، زمین کے برابر، و ملء ما شئت، اور جو کچھ اللہ تو چاہے، اہل الثناء والمجد، تو ہی اہل ثنا بزرگی والا ہے، حق ما قال العبد، اور زیادہ مستحق ہے اس بات کا جو تیرے بندے نے کہی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، جسے تو منع کر دے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ لہذا ہمارا یقین ہے کہ میرے رب نے اگر مجھے کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے تو ملے گی، اور کسی شر سے مجھ کو دوچار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو بھی مجھے ملے گی، کوئی مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا سوائے میرے رب کے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی طاقت قوت اور مجد والے کی طاقت و قوت و مجد اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلتا، کسی جاہ والے کی، کسی وجاہت والے کی وجاہت اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلتی، کہ تمہارے نیتا تو تمہارے چھوٹے موٹے سفارشیوں سے مان جاتے ہیں، لیکن میرے رب کی وہ ذات ہے کہ اس کے سامنے کسی مجد والے کی مجد کام نہیں آتی۔ لہذا اپنے رب ہی کو اپنا ماوا، منبع، مصدر، ملجا بنا لیں، وہی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف اپنا سب کچھ سپرد کر دیا جائے اور سب کچھ سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ لہذا رکوع کی اس عظیم دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے سامان تیار کر لیں۔